ہم ان کو الزام دیتے رہتے ہیں کہ وہ اس محرم میں یہ کرتے ہیں، اس محرم میں وہ کرتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں میں اپنی گریبان میں جھانک کر بھی دیکھا ہے؟ اہل سنت کہلوانے والوں کا آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں۔ کبھی کسی موقع پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے مہینے مقرر کر دیے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کیا اللہ نے جنوری، فروری، مارچ، اپریل مقرر کیے ہیں؟ یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینے مقرر کیے، اور وہ مہینے ہیں جن کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر تصدیق ثبت کی۔ صحابہ کرام نے باقاعدہ ہجری کیلنڈر ایجاد کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کی رائے سے، مشورہ سے باقاعدہ جو کیلنڈر طے ہوا وہ ہمارا ہجری اسلامی کیلنڈر ہے۔ ان 12 مہینوں کو اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان کو بنایا اس وقت سے بنایا ہوا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذہنی دماغی سانچہ دیکھیں کہ اس زمانے میں کئی طرح کے کیلنڈر مروج تھے۔ نو شیروانی کیلنڈر موجود تھا، ابراہیمی کیلنڈر موجود تھا، بکرمی کیلنڈر موجود تھا، قبطی کیلنڈر موجود تھا، اس کے علاوہ کئی ناموں سے کیلنڈر اس وقت مروج تھے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت دی تھی کہ وہ کسی کی نقالی، کسی کی تقلید کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے مل بیٹھ کر مشورہ کیا اور یہ ہجری اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کو اختیار کیا۔ اس ہجری اسلامی کیلنڈر کے ساتھ ہمارے اہل سنت کیا حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کمپنیاں ہوں، دفتر ہوں، دکانیں ہوں، ہمارے گھر ہوں، کسی سے آپ تاریخ پوچھیں، اور یہ کبھی آپ سروے کر کے دیکھیں۔ کسی وقت بازار میں نکل جائیں، آپ 2، 4، 500 آدمیوں سے پوچھیں کہ بھائی آج تاریخ کیا ہے، اور ان لوگوں سے آپ تاریخ صرف پوچھیں کہ آج تاریخ کیا ہے، تو وہ آپ کو کون سی تاریخ بتائیں گے؟ وہ آپ کو جنوری، فروری، مارچ کی تاریخیں بتائیں گے، وہ آپ کو محرم، صفر، ربیع الاول کی تاریخیں نہیں بتائیں گے۔ یہ حال تو ہمارے اپنے مسلمانوں کا ہے، اہل سنت کہلوانے والوں کا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت ادھر ادھر سے آئی ہوئی ہر چیز کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ عیسائیوں سے کیلنڈر آیا، اپنا لیا، اپنے کیلنڈر کی تاریخ تو دور کی بات ہے، کسی کو کھڑا کر دو، اسے کہو کہ بھائی ہجری تقویم کے 12 مہینے گن کر سنا دو، فیل ہو جائے گا، نہیں سنا پائے گا۔ یہ حال ہماری اپنی اسلامی تقویم کے ساتھ۔ عیسائیوں سے تقویم آئی، ہم نے قبول کر لی، عیسائیوں سے برتھ ڈے آیا، ہم نے قبول کر لیا۔ بچے کی ولادت پہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے لوگ برتھ ڈے منائیں گے، اس بچے کی عید میلاد منائیں گے۔ اور ابھی کچھ لوگوں نے سننے میں آیا ہے کہ ایک نیا رنگ بھی اختیار کیا ہے، کہتے ہیں کہ چونکہ مولوی حضرات کہتے رہتے ہیں سال میں بچے کی تاریخ ولادت آئے تو اس تاریخ کو موم بتیاں جلانا اور کیک ویک کاٹنا بدعت ہے، حرام ہے، ہم 2-3 دن پہلے یا 2-3 دن بعد کر لیتے ہیں، تاکہ اس تاریخ سے ہم آگے اور پیچھے ہو جائیں۔ یہ دائیں طرف سے دائیں کان کو پکڑنی جائے، گما کر کان پکڑنے والی بات ہے۔ بات تو وہی آپ انگریزوں کی نقالی، عیسائیوں کی نقالی کر رہے ہیں، صرف تاریخ بدلنے سے بات نہیں ہوگی۔ وہی موم بتیاں، وہی کیک، وہی سارا کچھ۔ برتھ ڈے لے لیا، تقویم لے لی، ہندوؤں سے مہندیاں لے لی، عیسائیوں سے کچھ لے لیا، اور کنڈے شیعہ سے لے لیے۔ رجب کے کنڈے، وہ اہل سنت میں آپ حدیث کی کتابیں کھول کر دیکھ لیں، تفسیر کی کتابیں، ہمارا اہل سنت کا جتنا اثاثہ ہے سارے کو کھول کر دیکھیں، کہیں سے آپ کو کنڈے نہیں ملیں گے۔ لیکن رجب کے مہینہ میں ہماری اہل سنت مائیں بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ اس کنڈے کے لیے بڑا اہتمام کرتے نظر آئیں گے۔ اسی طرح تعزیہ، اسی طرح اس محرم کے اندر جتنی شیعہ کے رسم و رواج تھے وہ آج اہل سنت نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں
ملتان شہر میں خاص طور شیعہ کا تعزیہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا اہل سنت کا ہوتا ہے. یہ حال ہمارا اہل سنت کا ہے. اور دوسری پارٹی جو اپنے آپ کو محبان رسول کہلواتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بد زبانیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے خلاف بد زبانیاں، ان لوگوں نے ماہ محرم کا آغاز ہی یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم اب زیادہ سے زیادہ گالیاں نکالیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. اور پھر گالیاں کن کو نکال رہے؟ آپ کبھی ان شخصیات کی سیرت قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھیں کہ جو اوصاف اللہ نے اور جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بیان کیے ہیں، اگر ان کو ذرا بھی سامنے رکھا جائے تو آدمی کا سارا جسم کانپ جاتا ہے کہ یہ کن کے خلاف گالیاں بک رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں سورہ توبہ میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آیت نمبر 40 سورہ توبہ کھول کر دیکھیں. اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں اگر کسی کو صحابی کے درجہ نام دے کر دیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، دو میں سے دوسرے جب کہ غار میں تھے، دو میں سے دوسرے جب کہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ اپنے صحابی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، فکر نہ کرو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، واقعہ بالتفصیل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ سے نکل کر غار ثور میں پہنچے، اور غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، پریشان ہیں. مکہ سے نکل کر غار ثور تک کا جو راستہ طے کیا، کبھی ابو بکر صدیق آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ کیا بات ہے، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب مجھے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سامنے کوئی دشمن نہ بیٹھا ہو، وہ کہیں سامنے سے وار نہ کر دے، میں بھاگ کر آگے ہو جاتا ہوں. اور جب میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا نہ پہنچ جائے، میں پیچھے آ جاتا ہوں. اسی طرح کے بے دائیں ہوتا ہوں، کبھی بائیں ہوتا ہوں. اس طرح کا جانسار ساتھ غار ثور کے اندر موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تحزن، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر یہ مشرکین مکہ کبھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو نیچے ہم تک ان کی نظر پہنچ جائے. غار ثور کے دھانے پر کھڑے مشرکین اگر یہ پاؤں کو دیکھیں، یعنی نیچے نگاہ کو جگا کر دیکھیں، تو یہ ہمیں دیکھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈارس دیتے ہوئے، ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے فرمایا اے ابو بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہو. فرمایا ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمیں مشرکین کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیا. آج اپنے آپ کو محبان رسول کہلوانے والے اس ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، اس مہینہ میں گز گز پر لمبی زبان کر کے، اور پھر اس انداز سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹیاں سب کو جمع کر، یقین مانے وہ کلمات پڑھنے کو، ان کلمات کا ترجمہ کرنے کو جی نہیں چاہتا جو ان بدبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے لوگوں کے بارے میں کہا. صرف نقل کفر نباشت، کہتے ہیں کہ کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہوتا،
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن بد زبانوں نے جو ان کے بارے میں کلمات کہے ہیں وہ صرف یہ سنے کہتے ہیں اللہم لعن صنمِ قریش وابنتیہما، اے اللہ قریش کے 2 بڑے بت اور ان دونوں کی بیٹیوں پر لعنت فرما۔ یہ 2 بڑے بت کون سے ہیں اور ان کی بیٹیاں کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ بدبختوں نے ایک زبان میں 4 لوگوں پہ لعنت ڈال دی، اور ان دنوں میں ان کا صرف یہی کام ہے۔ جتنے صحابی ہیں، جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، کسی 1-2 کو وہ الگ کرتے ہیں، ورنہ مسلسل یہی سلسلہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ انسان، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ نے فوراً جٹ سے کہہ دیا عائشہ، مجھے دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ پیاری عائشہ ہے۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو خاتون ہیں، مردوں میں سے کون پیارا ہے؟ تو فرمایا ابوہا، مردوں میں عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق مجھے سب سے پیارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے بارے میں یہ ذہن رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں جس انسان کے بارے میں اتنا احترام ہو، اتنی چاہت ہو، فرمایا دنیا میں اگر کوئی سب سے پیارا ہے تو وہ میرے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہ لوگ لعن طعن کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جن کو سب سے پیارا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو سب سے زیادہ گالیاں صنمِ قریش وابنتیہما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ آپ نے فرمایا دنیا والوں، میں نے جس نے مجھ پر کوئی بھی احسان کیا، میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ جس نے جو احسان کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق وہ انسان ہے کہ اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا، اس کا بدلہ میری طرف سے قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ اتنا مقام اس انسان کا، اتنی عظمتوں کا مالک یہ انسان، اور ان لوگوں نے گالیوں کے آگے لگایا ہوا ہے، اور یہ اپنے اس عمل کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ یہ محرم مسلمانوں کے لیے مقدس مہینہ، یہ محرم کا مہینہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیوں کی یادگار مہینہ۔ آپ اگر ہجرت کے موقع پر صحابہ نے جو قربانیاں دیں، جو جانثاریاں دکھائیں، مال کی پرواہ نہیں کی، اہل و عیال کی پرواہ نہیں کی، دولت، جاگیریں، اپنے مکانات، اپنے رشتہ دار، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اگر پرواہ کی تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ کی۔ آپ نے حکم دیا کہ صحابیوں، اللہ نے مجھے تمہارا دار ہجرت دکھا دیا، اللہ نے مجھے یہ حکم دے دیا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہہ دو مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب نہ کوئی اپنی دولت، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی بال بچے۔ کتنے واقعات ایسے آپ کو ملیں گے، کسی کے بچے چھین لیے گئے، کسی کی بیوی چھین لی گئی۔ یہ محرم کا مہینہ تو ان لوگوں کی یادگار ہے۔ نیا ہجری سال شروع ہوا، آپ ان لوگوں کی تاریخ دہرائیں جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے ہجرت کی اور چھپتے چھپاتے جان کو بچا کر مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ ان لوگوں میں صحابہ کرام میں سے ایک انسان نے صرف کھل کھلا کر ہجرت کی تھی۔ ہجرت کے واقعات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا